کیا اسلام واقعی انتہا پسند ہے؟ امریکی صدارتی مہم کے دوران اگر امریکی نیوز چینلز یا امریکی صدارتی امیدواروں کی تقاریر کا جائزہ لیں تو ان میں یہ الفاظ مشترک نظر آئیں گے، اور وہ ہیں انتہا پسند اسلام۔ یہ الفاظ تواتر کے ساتھ مختلف مواقع پر سختی سے دہرائے گئے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک موقع پر اپنی صدارتی مہم کے دوران کہا، ہمیں انتہا پسند اسلام سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر دائیں بازو کے افراد، عیسائی، صہیونی اور ملحدین اس اصطلاح کو بار بار کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ الفاظ ان کے نزدیک وہ منتر ہیں جو پڑھ کر القاعدہ یا داعش کے جنگجو ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے؟ کیا انہیں یہ خبر نہیں کہ ان الفاظ کا مسلسل استعمال مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے نارمل رویے پر برے اثرات ڈالتے ہیں، بلکہ انہیں اس معاشرے میں اجنبی پن کا احساس دلا کر ان میں ذلت، انتقام اور مایوسی کے جذبات بھی پیدا کرتے ہیں؟ ان الفاظ کا بیجا استعمال عام مغربی شہری کے ذہن میں یہ سوچ پیدا کر چکا ہے کہ ہر مسلمان ایک چلتا پھرتا بم ہے جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اس لیے عام زندگی میں بھی ان سے ایک محتاط فاصلہ رکھ کر رہنا چاہیے اور ان کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے۔ سابقہ امریکی ریکارڈ کی روشنی میں امریکی صدارتی امیدوار ٹیڈ کروز کی جانب سے کہے گئے یہ الفاظ کہ ہمیں بنیاد پرست اسلام کا خاتمہ کرنا ہے انتہائی خطرناک ہیں، کیونکہ مسلمان جان چکے ہیں کہ اس سے مراد اسلام کا خاتمہ ہی ہے۔ مغرب کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام اسلام ہوتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے عیسائیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی عیسائی کہیں بھی کسی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہوتا ہے تو وہ صرف عیسائی ہی کہلاتا ہے، بنیاد پرست عیسائی نہیں۔ مغربی سیاستدان ایک دھوکے کے طور پر اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی عوام امریکی فارن پالیسی اور خصوصاً وار آن ٹیرر کے متعلق حکومت سے سوال نہ کر سکیں، جو کہ صرف مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ ایسی اصطلاحیں امریکی عوام کو حقائق سے بے خبر رکھتی ہیں تاکہ وہ جان نہ سکیں کہ انسداد دہشت گردی کی مد میں خرچ ہونے والے $1 ٹریلین لامتناہی جنگوں اور فوجی قبضوں سے کس نے کتنا فائدہ اٹھایا، اور امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو کہ دنیا بھر میں جنگوں کے آغاز، اختتام، محل وقوع اور موقع کا تعین کرتی ہے، اور ہوم لینڈ سیکورٹی انڈسٹریل کمپلیکس جو کہ دنیا بھر میں جاسوسی آلات بنانے اور فراہم کرنے والی سب سے بڑی امریکی کمپنی ہے۔ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ناسمجھ امریکی عوام امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کی یہ تقریر سن کر ہی خوش ہو جاتی ہے، جس میں وہ کہتا ہے اسلام سے انتہا پسندی نکال کر مسلمانوں کو اپنا مذہب پاک کرنے کی ضرورت ہے، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہی سینیٹر دیگر ممالک میں امریکی دفاعی ٹھیکوں کے حصول کی مہم چلاتا ہے۔ اس اصطلاح کو پھیلانے والا مغربی میڈیا عوام کو حقیقت بتا کر اپنی ریٹنگ سے محروم کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی سیاستدان ان جنگوں کو بند کر کے اور مسلمانوں کے جذبات کی حقیقی ترجمانی کر کے اپنی آمدنی سے محروم ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگیں ہوتی رہیں گی تو گلشن کا کاروبار چلتا رہے گا۔